Assalamu alaikum guys. Today the topic is workforce planning and discuss about the some key points of workforce planning, and let's start with the today agenda of the topic. Today the agenda of the topic is what is workforce planning and how it works and different stages of workforce planning, and also discuss about the advantages and disadvantages of workforce planning, and in the last how to identify the competencies for future. So first of all we'll discuss about the workforce planning. Workforce planning is a process in which organization analyzes its current and future workforce needs based on its plan and objectives, in which the employee put on the right place at the right time to achieve the organizational goals. In workforce planning, the employees get the right job for the right place and having a right set of skills and perform in the organization to achieve the organization's goals. Basically, HR is responsible for this, but CEO, CFO, and head of HR and other senior members also participate in the planning. And there is the 5 R's of workforce planning in the right people, right skills, right time, right place, and the right cost. And how workforce planning works. Here is the different aspects of HR which involves in recruiting, retention, leadership, employed development, redeployment. And the last one is ensuring there is enough for best suited talent available. In this point, diversity skill set of skill imply is the core value for workforce planning. And here is the example of workforce planning. In this example, इस एग्जांपल में ये कहा गया कि एक रेलवे कंपनी है जिसमें उसकी लाइन रिपेयर करनी है, जिसमें पैसेंजर की सेफ्टी को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, जिससे ना कोई नुकसान हो ट्रेन को और ना ही पैसेंजर को ना ही कंपनी को। इसकी वजह से हमने इंजीनियर्स को एक उनकी वर्कफोर्स बनानी है, जिसकी वजह से हम जो ऑपरेट है रेल की लाइन वो कर सकें, जिसकी वजह से जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कर सकें, और जिसकी बिना पे ना रेलवे कंपनी को कोई नुकसान हो और ना ही उसकी कोई ब्रांड इमेज ख़राब हो। जिसकी वजह से हम फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट करेंगे, डिफरेंट कैरियर पास बनाएंगे, आइडेंटिफाई जॉब्स कम्पिटेंसी नीड करेंगे और मैट्रिक्स डिफरेंट बनाएंगे, जिससे हम वर्कफोर्स प्लानिंग तैयार कर सकें। And the next one is stages of workforce planning. First one is analyze your talent supply. In this point, conduct internal or external talent assessment, in which different question exist, like what are the strength of my team and what is the cost of acquiring new talent. And the second one is consider your future needs. In this stage, complete review of your future business plan and objectives. And the third one is identify the gap. What are the needs? Identify the skills to fill the gap. And the last one is find the solution. Address the gap in your current and future staffing needs to assess and opportunities to train and develop the current employees. And the next one is benefit of workforce planning. And there are the many benefits of workforce planning, and there are the major in which here is some benefits of workforce planning, in which the employees are proactive in the organization and set up the direction of the work, which means how to work and align the work and increase the operation efficiency. And in the workforce planning benefit, the market share of the organization is also has been increased, and make more profit, and business become more durable. In the ड्रॉबैक्स में ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वो इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, और एक का इंटरेस्ट
جو ہے وہ ایک ہی بندہ، مطلب کہ اگر کسی بندے کا ایک میں انٹرسٹ ہے تو وہی کرتا ہے، رادر دین کہ انٹرسٹ ایک آرگنائزیشن کی کسی اور چیز میں انٹرسٹ ہے. ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے اور پروفیٹیبلٹی ان پلاننگ ہوتی ہے زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، اور مس ڈائریکٹڈ پلانز ہوتے ہیں، کوئی ان کے پلانز الائن نہیں ہوتے کہ کیسے کام کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. اور یہ کچھ پرابلمز ہے جو ورک فورس پلاننگ میں پائی جاتی ہیں، جس میں انسرٹینٹی ہے، لیک آف سپورٹ ہے، امپلائز ریٹین نہیں ہو پاتے، انکریزنگ انگیجمنٹ ہے، اور ٹائم اور ایکسپینس اوبیسلی زیادہ ہوتا ہے. اینڈ دا here is a diagram which shows the workforce planning is the bridge from business plan to the talent management plan. اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ کیسے ایک اینول بزنس اسٹریٹجی ورک فورس پلاننگ کی طرف آتی ہے، امپلیمنٹ کرتی ہے، اینڈ دین ورک فورس پلاننگ جو ہے وہ انٹیگریٹ ہوتا ہے ٹیلنٹ مینجمنٹ کے ساتھ، جس میں ٹیلنٹ ایکوزیشن ہوتا ہے، کمپنسیشن پلان ہوتے ہیں، جس میں ساری ایچ آر کی ڈفرینٹ اسپیکٹس آ جاتے ہیں، جس میں پرفارمنس مینجمنٹ، سکسیشن پلاننگ، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ. اینڈ اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ فیوچر کمپیٹنسیز، کہ فیوچر میں ہم کمپیٹنسیز کو کیسے میئر کر سکتے ہیں، اس امپلائیز کو کیسے ہم رائٹ جاب کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ سب کوشچنز ہیں جس کی بنا پر ہم اس کو فیوچر کے لیے ہم تیار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی جو کمپیٹنسیز ہیں، اسکلز ہیں، جو ایبلٹیز ہیں، اس کا جو نالج ہے اس کو یوز کر کے ہم اس کو ایک جاب کے لیے ہائر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اچھی طرح اس میں کام کر سکتا ہے with good workforce planning. And this is all about today's session. Thank you. Allah Hafiz.